لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین خاتم المعصومین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یعنی اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ المستقدمین سے جو ہے وہ لوگ مراد ہے جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی المستقدمین سے جو ہے وہ نمازی مراد ہے جو اس نیت سے مسجد کے اندر وقت سے پہلے تشریف لاتے ہیں تاکہ جو ہے مجھے صف اول میں جو ہے جگہ مل جائے، مجھے صف اول میں جو ہے جگہ مل جائے۔ جو نمازی اس نیت سے جو ہے مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے، وقت سے پہلے جو ہے تشریف لاتا ہے، یعنی جماعت قائم ہونے سے پہلے جو ہے مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے، ایسا شخص جو ہے المستقدمین کے اندر داخل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں المستاخرین سے جو ہے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی جو ہے وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، یعنی ان کا ارادہ، ان کی نیت تو یہ ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے مسجد میں پہنچوں گا اور صف اول میں جو ہے جگہ لوں گا، مگر کوئی ایسا عذر پیدا ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ صف اول میں جگہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں ان کو جگہ ملتی ہے، ایسا نمازی جو ہے المستاخرین کے اندر داخل ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور صف اول میں نماز پڑھنے کی جو ہے فضیلت بیان کی، یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی انجمن میں جو ہے، اپنے صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے، میرے آقا نے اس چیز کو بیان کیا کہ اگر تم جماعت کے ساتھ صف اول میں جو ہے نماز ادا کرتے ہو تو تم کو جو ہے اتنا ثواب حاصل ہوگا، یعنی فضیلت کو میرے آقا نے بیان کیا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے اس چیز کو بیان کیا تو اب جب صحابہ اکرام نے فضیلت کو سنا تو اب صحابہ اکرام کے اندر جو ہے عمل کا ایسا جذبہ پیدا ہوا، ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اب ہر صحابی جو ہے یہ کوشش کرنے لگا کہ مجھے جو ہے صف اول کے اندر جگہ مل جائے، صف اول کے اندر مجھے جگہ مل جائے۔ جب صحابہ اکرام نے فضیلت کو سن لیا تو ان کے اندر جو ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوا، اور ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وقت سے پہلے ہی، یعنی جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی صحابہ اکرام جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر تشریف لے آتے تھے، اس نیت سے کہ میں جو ہے رسول اللہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ صف اول کے اندر جو ہے نماز ادا کروں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام کا ایک بہت بھاری مجمع لگنے لگا، اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے صف اول کے اندر جو ہے ہر صحابی جگہ نہیں پا سکتا تھا، جتنی جگہ ہوتی تھی وہ ساری جگہیں جو ہے بھر جایا کرتی تھی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب ایسا ہونے لگا کہ بہت سارے صحابی جو ہے صف اول کے اندر جگہ نہیں پا سکتے تھے، ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، اور وہ رہنے والے دور کے تھے، یعنی وہ مسجد نبوی سے دور کے رہنے والے تھے، ان کا مکان دور تھا۔ تو اب وہ صحابہ اکرام جو ہے ان کا جذبہ دیکھیں کہ ان کے اندر عمل کا کیسا جذبہ تھا۔ ان صحابہ اکرام نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنا گھر جو ہے بیچ دیں گے، ہم اپنا گھر بیچ دیں گے اور مسجد نبوی کے قریب میں جو ہے مکان لیں گے، تاکہ جو ہے ہمیں صف اول کے اندر جو ہے جگہ ملے، تاکہ ہمیں صف اول کے اندر جگہ ملے۔ انہوں نے صف اول کے اندر جگہ پانے کے لیے اپنے مکان کو بھی بیچنا گوارا کر لیا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا بھی گوارا کر لیا، تاکہ جو ہے صف اول کے اندر جگہ مل جائے۔ مگر آج ہماری کیفیت، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مکان تو دور ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مسجد کے بالکل قریب میں ہے، صف اول میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم جماعت میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ ایک صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، ایک ہم اور آپ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، صحابہ اکرام بھی کلمہ پڑھتے تھے، مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں اور صحابہ اکرام میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ادھر صحابہ اکرام میرے آقا کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ سنتے تھے، فضیلت سنتے تھے، عمل سنتے تھے، فوراً جو ہے اس پر عمل کرنے لگتے تھے۔ ایک ہم اور آپ ہے کہ صبح میں بھی نماز کی فضیلت کو سنتے ہیں، شام میں بھی نماز کی فضیلت کو سنتے ہیں، مگر ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں جو ہے خوف خدا نہیں پیدا ہوتا ہے، نماز کی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، صرف سننے سے کام نہیں بننے والا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر جب ہم عمل کریں گے تب ہم کو کامیابی ملے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ کر مسجد نبوی کے قریب میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو صحابہ کرام کی شان، کہ
जज्बा पैदा हो रहा है साहबा इकराम के दिल में, और तसल्ली कौन दे रहा है? खालिके दो आलम, खालिके दो आलम परवरदिगार जो है साहबा इकराम को तसल्ली दे रहा है कि ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना घर बार बेचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी जो नीयत है वो बहुत अच्छी है, तुम्हारी नीयत जो है बहुत ही नेक है, और मेरी बारगाह में जो है दिल देखा जाता है, नीयत देखी जाती है, ना कि जो है ख्यालात को देखा जाता है, ना कि जो है जिस्म के हुस्न जमाल को देखा जाता है। अल्लाह की बारगाह में नीयत देखी जाती है कि नीयत कैसी है, कितनी बेहतरीन नीयत है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को तसल्ली दी कि तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, इसलिए तुमको अज्र मिलेगा, तुमको सवाब मिलेगा तुम्हारी नीयत पर, तुमको जो है अपने घर बार बेचने की जरूरत नहीं है। तुम उज्र की वजह से जो है, मजबूरी की वजह से, परेशानी की वजह से, दूरी की वजह से तुम सफ़े अव्वल में अगर जगह नहीं पाते हो, तब भी जो है तुमको जो है सफ़े अव्वल का सवाब दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब के गुलामों को तसल्ली दी। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इस आयत करीमा के शान नुज़ूल से जो है मालूम हुआ कि जमाअत के साथ जो है पढ़ी जाने वाली नमाज की पहली सफ जो है, यानी जो जमात के साथ नमाज होती है उसमें जो पहली सफ होती है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसकी यानी पहली सफ जो है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस के अंदर आई है। मेरे आका ने जो है बार बार इसकी ताकीद की है, बार बार जो है मेरे आका ने सफ़े अव्वल की फजीलत को बयान किया कि जो शख्स बाजमाअत सफ़े अव्वल के अंदर जो है नमाज अदा करेगा उसको जो है ये इनामात अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। बुखारी शरीफ के अंदर है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ में जो है नमाज पढ़ने का कितना अज्र है। मेरे आका ने फरमाया अगर अजान देने का सवाब और पहली सफ में जो है नमाज पढ़ने का सवाब लोगों को मालूम हो जाए तो लोग जो है आपस में क़ुराआ अंदाजी करेंगे, क़ुराआ अंदाजी करेंगे। अगर लोग सवाब जान जाएंगे तब हर शख्स ये चाहेगा कि मैं पहली सफ के अंदर जो है नमाज अदा करूं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि नौबत कैफियत ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारे दरमियान जो है क़ुराआ होने लगेगी, जिसका नाम जो है क़ुराआ में निकलेगा वही सफ़े अव्वल के अंदर जो है नमाज अदा करेगा। इतना सवाब जो है सफ़े अव्वल के अंदर नमाज अदा करने का है। और अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि हज़रत उबई बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक पहली सफ फरिश्तों की सफ के मिस्ल है, फरिश्तों की सफ के मिस्ल है। और अगर तुम जानते कि इसकी फजीलत क्या है तो इसकी तरफ जो है सबकत जो है करते। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया कि जो तुम नमाज सफ बनाकर अदा करते हो ये फरिश्तों के मिस्ल है। फरिश्ते भी जो है सफ बनाकर जो है
عبادت کرتے ہیں، تو ہم اور آج بھی جو ہے اللہ کی عبادت صف بنا کر کرتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کے مثل ہے۔ اور آگے میرے آقا نے بتایا کہ اگر تم جو ہے صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت جانتے تو ہمیشہ جو ہے سبقت کرتے، یعنی پہل کرتے، کوشش یہ کرتے کہ جلد سے جلد جو ہے مسجد کے اندر پہنچ کر صف اول کے اندر جو ہے جگہ لے لی جائے۔ اور مسند امام احمد کے اندر ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں، یعنی جو شخص صف اول کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا، لوگوں نے عرض کی، یعنی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور دوسری صف کے اندر نماز ادا کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنے والے کو تو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے درود بھیجتے ہیں، تو دوسری صف کے اندر جو ہے نماز ادا کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ دوسری صف کے اندر بھی نماز ادا کرنے والے کو یہی انعام ملتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی درود اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اور ابو داؤد کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس طریقے سے زمانہ گزرتا جائے گا اسی طریقے سے جو ہے لوگ صف اول سے پیچھے ہوتے جائیں گے، یعنی پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے، گوارا نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے۔ یہ میرے آقا نے پہلے کی بتا دیا، اور آج جو ہے وہی کیفیت ہے کہ لوگ جو ہے ہمیشہ پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ صف اول کے اندر جو ہے جگہ موجود ہوتی ہے، مگر جو ہے اس جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ پیچھے جو ہے بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس طریقے سے زمانہ گزرتا جائے گا لوگ جو ہے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، صف اول کو جو ہے چھوڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جو ہے مؤخر کر دے گا، یعنی ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ کس کو؟ جو صف اول کے اندر جو ہے جگہ ہونے کے باوجود صف اول کے اندر نہیں بیٹھتا ہے اور پیچھے بیٹھ جاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ شخص جو ہے محروم ہو جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں ایسے شخص کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نار کے اندر ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر جو ہے ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر صف اول کے اندر نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں پر جو ہے صف اول کو چھوڑنے پر بھی بہت ساری وعیدیں بھی بیان کی گئی، اور جو صف اول کا اہتمام نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے احادیث کے اندر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان وعیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے
ہمیشہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کو ملائے گا، جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا۔ یعنی جیسے دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں ابھی جگہ ہے اور تیسرا شخص جو ہے آ کر اس جگہ کو پر کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں شخص سے ملا دے گا، یعنی دونوں شخص کے دل میں جو ہے اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو صف کو توڑے گا، اور جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑے گا، یعنی جو شخص صف کو کاٹے گا اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ توڑے گا۔ یعنی توڑنے سے یہاں پر مراد مطلب یہ ہے کہ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صف کو ملانا بہت ہی اچھا کام ہے، اور صف کو توڑنا جو ہے یہ بہت ہی برا کام ہے، اور صف کو توڑنے والے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے صف کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ اور صف کس طریقے سے ملایا جاتا ہے؟ صف کو جو ہے اس طریقے سے ملایا جائے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے جو ہے کندھے کو ملا کر رکھے۔ جب ہم کندھے کو ملا کر رکھیں گے تو صف بھی سیدھی ہو جائے گی، اور ایک نمازی دوسرے نمازی سے جو ہے مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے مل کر جو ہے نماز ادا کرنے سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب صف کے درمیان ہم جگہ چھوڑ کر رکھتے ہیں تو اس جگہ میں جو ہے اس خالی جگہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے داخل ہو جاتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد جو ہے دونوں شخصوں کے یعنی جو دو نمازی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ شیطان جو ہے وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور ایسا وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ دونوں نمازی کے درمیان جو ہے عداوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے صف کے درمیان جو ہے خالی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ پر کر کے رکھنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو جو ہے تیر کی طرح سیدھا کراتے تھے۔ یعنی جب نماز قائم ہوتی، جماعت قائم ہونے لگتی تو میرے آقا جو ہے خود صحابہ کرام کے درمیان آ کر جو ہے صف کو سیدھا کراتے، اور اس طریقے سے کراتے کہ جس طریقے سے تیر جو ہے سیدھی ہوتی ہے اسی طریقے سے صف کو میرے آقا سیدھی کراتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے صف کو نہ رکھا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، یعنی میرے آقا نے ڈر کو بیان کیا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی صف کو سیدھی نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے چہرے کو بگاڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس مسئلے کو بھی جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ جو ہے صف کو سیدھا رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے جو ہے مل کر کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے جو انعامات صف کے بیان کیے گئے ہیں، صف کے اندر نماز ادا کرنے کے انعامات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائے، اور ایک دوسرے کے درمیان جو ہے
محبت پیدا ہو، نہ کہ عداوت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔